استخارے میں نا ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی رشتہ آیا نا، خاص طور پہ رشتوں کے لیے استخارہ کرتے ہیں یا کاروبار وغیرہ کے لیے۔ اب بچی کا رشتہ آیا اور وہ سارا کچھ سب کچھ دیکھا بالا اور سب سے مشورہ کیا کہ ہاں جی بہت اچھا لڑکا ہے، سب نے کہا کہ ہاں جی معلومات وغیرہ لیتے رہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے جی، لڑکی کی امی جو ہے نا وہ کسی کو فون کریں گی، کسی صاحب کو، کہ ہاں جی وہ بچی کا رشتہ آیا ہے اور آپ نہ استخارہ کر دیں۔ اچھا، اب وہ صاحب جو ہے نا ان کے پاس دن میں 50 فون آتے ہیں۔ اب انہوں نے بچے کا نام، لڑکے کا نام، لڑکی کا نام لکھ کر، والدہ کا نام لکھ کر انہوں نے رکھ لیا اور کہا جی اگلے دن 10 بجے فون کریں۔ اب اگلے دن آپ نے 10 بجے فون کیا تو اب ان کو جو ہے نا انہوں نے وہی پرچی اٹھائی اور انہوں نے جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے 2-3 سیکنڈ کے لیے خاموش رہے اور پھر کہا کہ ہاں جی بھائی چلیں کر دیں، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی مناسب نہیں ہے، کہیں اور کر دیں۔ یار یہ کون سی ایسی وحی ہے یا کون سا ایسا اوپر سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ جو ان صاحب کو آ کر بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ رشتہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایک رشتے ویسے ہی مشکل سے ملتے ہیں اچھے رشتے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اس طرح کر کے نا وہ سارا کے سارا ستیہ ناش پھیر دیا۔ اب وہ جیسے انہوں نے انکار کر دیا، اب انہوں نے آگے لڑکے والے کو انکار کر دیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سب سے بڑے جو ولی تھے نا، سب سے بڑے جو بزرگ جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود تھی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور صحابہ کرام سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی، مطلب صحابہ کرام سے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں صحابہ کرام نے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رشتہ آیا ہے، کوئی فلاں کام ہے، آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود استخارہ سکھایا کہ بھائی یہ خود کرو، خود دعا مانگو۔ مطلب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ کہہ دیں کسی کو، یہ تو کتنی عجیب عیب والی بات ہے نا کہ آپ کہہ دیں کسی کو کہ بھائی تم میرے لیے میری نماز بھی تم پڑھ لینا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا مجھ سے نا نماز اچھی نہیں پڑھی جاتی تو میری نماز بھی آپ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، معیوب بات ہے نا۔ تو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا ہے، وہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ استخارہ ایک دعا ہے، وہ دعا آپ نے مانگنی ہے، آپ کسی اور کے ذمے لگا رہے ہیں۔ اور جتنی توجہ سے آپ اپنے لیے دعا مانگیں گے اتنی توجہ سے کوئی بھی بندہ آپ کے لیے دعا نہیں مانگے گا، چاہے وہ کتنا ہی آپ کا زیادہ جو ہے وہ بزرگی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے استخارہ صرف اور صرف اپنے کرنے کا عمل ہے اور وہ خود کیا جائے۔ آپ جتنے مرضی ہیں، میں اپنے آپ کو جتنا مرضی گناہ گار سمجھتا ہوں، لیکن میں نے استخارہ کروں گا خود ہی، کیونکہ میرا عمل ہے یہ۔